ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین کا جو کام پھیلا ہے وہ فکروں سے پھیلا ہے، بغیر فکر کے کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا، اور انسان کے اندر جب فکر ہوگی تو ہی وہ میدان میں آگے بڑھتا ہے، اور فکر کے بغیر کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ دین کا جو اصل کام جو پھیلا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فکرے والا جو نظام جو ہے نا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے کروا کر اس طرح دکھا دیا کہ جو ہمیں، میں کبھی ابھی میں وہاں سے جب آ رہا تھا سفر سے، تو یہ پہلی مرتبہ جب میں افریقہ کنٹری میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے صحابہ کا وہ دور یاد آ گیا کہ صحابہ اسی افریقہ کے جنگل میں آئے تھے اور کہا تھا کہ نکلو یہاں، شیروں کو یہاں سے خالی کروایا تھا چیزوں کو، لیکن اور وہ یہاں تک پہنچے تھے، وہ یہ انہی فکروں کی وجہ سے پہنچے تھے، اور انشاءاللہ فکر قائم رہے گی، اور فکر اگر آگے بڑھتی رہے گی تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ تو اصل فکر کو اوڑھنا اور فکر کو اپنی زندگی میں لانا، یہی عین دین کا اصل لب لباب ہے۔ فکر اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی۔ انسان جو فکر والا ہوتا ہے نا، وہ گھر بیٹھے بھی فکر کرتا رہے گا۔ انسان اگر فکر کرنے والا ہو تو وہ کام کاج کے اندر بھی فکر کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دیکھو کہ وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیث سنتے تھے تو اس حدیث کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میرے نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، میں لوگوں تک اس کو پہنچاؤں کی طرح۔ وہ تڑپتے تھے، وہ مچلتے تھے، اور ان کا دل اندر سے کڑتا تھا، تڑپتا تھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں کس طرح پیش کروں۔ اور یہ تڑپ اسی وقت آتی ہے کہ آپ کے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک فکر نہیں ہے ہمارے دلوں میں، جب تک ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، کڑن نہیں ہے، ہم تڑپتے نہیں ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد رکھنا کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ اور یاد رکھو، یہ اسلام جو پھیلا ہے اور یہ دعوت جو پھیلی ہے اور یہ جو ایمان پھیلا ہے اور ہمارے گھر تک جو اسلام آیا ہے، یہ ان علماء اور صلحاء اور ان صحابیات اور یہ بیچارے جو محنت کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے فکریں کی تھی، کوششیں کی تھی، رات دن ایک کر دیا تھا۔ راتوں کبھی مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو دھو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں کام کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ میرے زبان میں کچھ تاثیر نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں پاپی ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن ربا جو میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنی ہیں، میں ان کو لوگوں تک پہنچانے جاتا ہوں۔ بس اتنی بات ہے کہ ان کے دلوں میں بات ڈالنے والی ذات آپ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یا دنیا کے اندر اور ہم تک یہ ایمان اور اسلام پہنچا، اسی طرح یہ فکروں کے ساتھ ہی پہنچے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ فکر انشاءاللہ ہماری زندگی میں آئے اور اس کو اوڑھنا بچھونا ہم بنا لیں گے انشاءاللہ، اور فکر اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ یہ ماحول بنتا چلا جائے گا، یہ ماحول بنتا چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر کافی حد تک کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت قلیل ہے، بہت قلیل، لیکن اللہ کا شکر ہے جس طرح اسلام پھیلا ہے اور اسلام کی جس طرح محنتیں چل رہی، مسجد قریہ گاؤں، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ یہی جو فکریں ہیں، یہ دعوت کی محنت یا جس طرح بھی محنتیں ہیں اور اس کی جو فکریں اور کوششیں جو ہماری زندگی میں، جس کے بنا پر یہ کام پھیلا ہے۔ ہمارے والد گرامی
مولانا الیاس قاری بندے لائی آج بیٹھے بیٹھے, جبکہ وہ حالت ہے ان کی کہ بیٹھے ہیں اور نہ پیر کام کر رہا نہ ہاتھ کام کر رہا, لیکن اس زمانے میں بھی وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں تو اب دعوت میں چیزوں میں نکل نہیں سکتا ہوں. تو کبھی بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں چھپ رہی ان کے ہاتھ سے, مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چھپ رہی ان کے ہاتھ سے, اور علماء کی کتابیں چھاپ رہے ہیں, اور کافی کتابیں انہوں نے لکھی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کئی ملفوظات ان کے آ رہے, کئی بیانات, کوشش کر رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر فکر ہو, کوشش ہو, تو یاد رکھو بڑھاپے کے اندر بھی جانے کے بعد اس کے دل میں یہی فکر ہوتی ہے, یہی آرزو ہوتی ہے کہ میرے ذریعے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کسی طرح بھی کسی تک پہنچ جائے. اور یہ فکر انسان کو تڑپاتا رہتا ہے, اور یہ فکر اسی لیے حضرت مولانا الیاس بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی, اتنی فکریں تھی, اتنے تڑپتے تھے کہ کبھی ایسا لگتا تھا کہ بعض تو علماء ان کے بارے میں بعض علماء کہتے تھے کہ الیاس اتنا نہ تڑپا تھا تو اپنی حالت بگاڑ دے گا, لیکن زاروں قطار روتے تھے, امت کے لیے تڑپتے تھے, امت کے لیے مچلتے تھے. یاد رکھو فکر آئے گی. انسان جب کاروبار کی فکر کرتا ہے تو ترقی پاتا ہے, انسان جب تجارت میں فکر کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. تو یاد رکھو اگر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور پیار کو لے کر اور میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر دنیا کے سامنے اگر اس فکر کو لے کر آگے بڑھے گا, آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یہ میری فکریں لے کر پہنچا تھا, میری فکریں لے کر کوشش کر رہا تھا, میری فکریں لے کر دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں جا رہا تھا, میری فکریں لے کر تڑپتا اور مچلتا تھا. اس کا رات کا سونا بھی تھا تو وہ تڑپتا تھا سوتے وقت بھی, اور کہتا تھا کہ اللہ میں سو تو رہا ہوں لیکن میں اس امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اللہ ہدایت دے دے. وہ جب اٹھتا تھا تو اس کی تہجد کی نماز کے اندر وہ گھروں کے لیے وہ بہت کم دعا مانگتا تھا, لیکن اس کی دعا ہوتی تھی پڑوس والوں کے لیے, اس کی دعا ہوتی تھی علاقے والوں کے لیے, اس کی دعا ہوتی تھی اپنے افراد کے لیے, اور وہ تڑپتا اور مچلتا اسی لیے تھا, اور وہ فکر کرتا تھا میرے نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے لیے ہی تڑپتا تھا, لے جاؤ اسے جنت کی طرف. اور یہ ہماری زندگی کا عین ہے, اور یہی خوشیاں ہونی چاہیے, یہی خوشیاں ہونی چاہیے. میں اسی لیے اکثر و بیشتر میں جہاں بھی بیانات کے لیے جاتا ہوں, میں جہاں بھی جاتا ہوں, میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو اگر آپ تڑپو گے, آپ مچلو گے, آپ کی زندگی میں تڑپنا رہے گا, انشاءاللہ یاد رکھنا یہ دین انشاءاللہ مٹے گا نہیں, بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر سو جاؤ گے یاد رکھنا آگ لگنے والی ہمارے گھروں کی, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ نہیں لگے. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ مقدس ذلہ العالی, میں حضرت کے پاس جائے اکثر و بیشتر یہ الفاظ کہا کرتے ہیں کہ ہم سوتے رہے اور یہ سمجھے کہ کام بن جائے, یہ ہو نہیں سکتا. سونے سے کام نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کمانے کے لیے آیا اور کمائے نہیں تو گھر میں کچھ نہیں بھیج سکتا ہے. اسی طرح یہ ہم اسلام اور ایمانیات کے اوپر محنتیں نہیں کریں, فکریں نہیں کریں, کوششیں نہیں کریں, تو یاد رکھو ہم یہ سمجھتے رہے کامیابی مل جائے مشکل. اس لیے ہمیں فکر کرنا ہے. بہت خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ انڈیا سے بھی آنے کے بعد یہاں فکریں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ جس علاقے میں بھی آپ بھیج دے, آپ کے نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں لے کر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. ایک ہوپ سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے, ہم تو وہ ہے اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے, ہم تو تڑپنے اور مچلنے والے ہونا چاہیے. ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں سپہ سالار ہونا چاہیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہماری زندگی میں تڑپنا چاہیے اور مچلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے, صحیح شوق دے اور جذبہ دے, اور فکروں کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی طرح فکریں بڑھتی رہے گی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام اور آگے نکلے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ سب لوگ نیت کرو گے, انشاءاللہ ہم فکریں کریں گے, اس کے لیے تڑپیں گے, مچلیں گے, تو یہ مجمع یہاں تک نہیں رہے گا. فکروں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کام اور آگے بڑھے گا. میرے مولا میرے مولا میرے مولا. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اس بشر کا جنت میں
داخلہ نہیں ہوتا سے جس کا میرے آقا